في شان حبيب الرؤوف الرحيم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إذن قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم بزرگوں اور دوستوں، حق تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی اکرم رسول محترم سرکار دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا فرما کر اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. دے دیا تو کس لیے دے دیا؟ وہ ایک دوسرے کی مبارکباد دینے لگے. ایک جانور دوسرے سے مبارکباد دیتا ہے کہ اللہ کی حمد اللہ تعالیٰ نے آج پیدا کیا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. تو جانور بہتر ہیں ان لوگوں سے جو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. تو جانور خوش ہیں میرے آقا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایسے ہی رحمت بنا کر بھیجا، ذرے ذرے پر بنا کر بھیجا، تمام کائنات کے ذرے پر، صرف دنیا کے انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی، جانوروں پر بھی، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی، پہاڑ سب کے پر زندہ. بغیر رحمت کی ایک چیز یہاں باقی نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آپ کی رحمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم ایک سانس نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا بنایا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا کیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو پیدا ہوئے وہ سال عجیب سا ہو گیا مکہ مکرمہ میں کہ جہاں بھی قحط سالی تھی وہاں پہ ہری بھری ہو گئی، اور پھر جہاں پر ندیاں سوکھ گئیں وہاں پر آبشار نکلنے گئے، فاؤنٹینز نکلنے گئے. اور پھر سال بھر میں جہاں بھی بچہ ہوتا تھا بیٹیاں ہوتی تھی تو مار دیتے تھے، لوگ منحوس سمجھتے تھے. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام سال بیٹے ہی ہوئے. غم ہی نہیں ہے کسی میں، ہر جگہ خوشی کا عالم ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں. رات کو کسرا کا جو ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، وہ اپنے محل پر غرور کرتا تھا کہ اتنا بہترین انداز میں بنا ہوں، اگر زلزلہ آ جائے، ارتکویک آ جائے تو بھی نہیں ٹوٹے گا. تو اس رات آپ کے پیدائش پر وہ کسرا کا جو محل تھا، جو غرور تھا اس کو، وہ ہلنے لگ گیا اور اتنی جگہ بن گئی کہ جو پلرز جو ہوتے ہیں تو اس کو ہٹ گیا، اور 14 کنکریاں جو اس کی تھی وہ بھی نیچے گر گئی. تو جو نجومیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، اس کے لوگوں کو، اس کے منسٹرز کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے، پتہ کرو تمہاری نجومی سے، یعنی جادو سے، کہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا، اپنے نجومیت کے حساب سے بتایا، اپنے تاروں کے حساب سے بتایا جو ہم نہیں دیکھنا پڑے. تو کہا کہ عرب میں مکے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے محلات کو، آپ کے بادشاہت کو وہ برباد کر دے گا. دیکھیے آقا کا آنا دشمنوں کا گرنا ہے. اسی لیے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش پر ایک دشمنان اسلام ابو لہب کیا کرتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو برباد ہونے کے لیے قرآن میں کہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا کے پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے اپنی انگلی سے کہ جا تو آزاد ہو جا، میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. کفار ہے، دشمن اسلام ہے، اس کی بیوی دشمن ہے. لیکن اللہ کا انصاف دیکھیے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، جہنم رسید ہے. وہ میرے آقا پر ظلم ڈھائے اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری سنانے کی اس انگلی میں
پیر کے دن وہ کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ آقا تھا آپ کا حال کیا ہے؟ سردار کہا کہ مجھ پر بہت عذاب ہوتا ہے، لیکن اس دن پیر کا دن میری انگلی سے ایک میٹھا پانی نکلتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک دشمنان اسلام، اللہ اور اس کا رسول کا دشمن، دین کا دشمن، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میں جب وہ کسی کو آزاد کرتا ہے تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سے کیا ہم امتی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے پر، آمد پر کیا ہم خوشی منائیں گے تو کیا عذاب آ جائے گا؟ کیا شرک کر رہے ہیں ہم؟ کیا بدعت کر رہے ہیں ہم؟ کیا پاگل پن ہے لوگوں کا! سمجھیں دین وسیع۔ ہم سے کہا کہ اے نبی اللہ، میں جب بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نہ دیکھیں۔ جب انہوں نے دعا کیا اور نبی کی دعا قبول ہو گئی تو یہ بندہ جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کھڑ جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پھر واپس آ جاتا ہے، ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ تو پھر بھاگ کے آیا، یا نبی اللہ آپ نے دعا کیا، مجھے اللہ تو نظر نہیں دیکھ رہا ہے مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ مسکرائے، کہا کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حاضر ناظر ہونا ہے تیرے ساتھ کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تیری دل کی دھڑکن نہیں دھڑ سکتی، تو اپنی بیوی بچوں سے مل نہیں سکتا، محبت نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات تیرے ساتھ ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ان کو سنائیں۔ علم سے گھیرا ہوا ہے کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ ہمارے والد صاحب نے ایک مولوی سے کہا جو مدنی تھے، چلے گی بھی دنیا سے، وہ بولے حضرت ہم یہاں ہیں تو بھی اللہ ساتھ ہے، ٹوائلٹ میں تو بھی اللہ ساتھ ہے، استغفر اللہ بولا کیوں؟ جا نہیں سکتا، میں بیت الخلاء کو جا نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی طاقت کے بغیر، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن ایسا ساتھ نہیں جو میرے ساتھ ایسا ہے، انسانی نہیں، وہ اپنی شان کے موافق رہتا ہے۔ اور اللہ پھر وہ بولے کہ اللہ علم سے گھیرا ہوا ہے۔ اب بتائیے ذات کے ساتھ صفت رہے گی کیا نہیں؟ آپ کے پاس کرچیف ہے اور کرچیف کی نرمی جو ہے، جو سافٹنس ہے، وہ الگ ہے یا مل کر ہے؟ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ امام صاحب ہیں، امام صاحب بیٹھے ہیں، ایک ذات ہے ان کی، تو علم کہاں ہے ان کا؟ علم الگ رہے گا؟ علم کیا گھر میں رہے گا؟ علم ان کے ساتھ ہے، ان کی صفت ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ہے اس کی تمام صفات اس کے ساتھ ہیں، پورے کے پورے ساتھ ہیں۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، پورا کا پورا ہے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ بولو پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ تصوف کا کوئی بھک نہیں لگی انہیں، تصوف کا علم ہی نہیں ہے، تصوف کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ دین کیا ہے؟ ایسے ہی آج ہی نکلا نہیں ہے، آج ہی نکلا اور بھائی فالو کرو، نہیں، دین چلتا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم کو فالو کرا، بولا اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ حج کا معاملہ جا کر دیکھیں۔ اب پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قدموں سے چھڑتے ہیں، کیا بھائی تمہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں، قدم بھی چومتے ہیں، قدم کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ اب کعبۃ اللہ کو جا کر دیکھیے، کعبۃ اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ پر طواف کرتے ہیں آپ، اس کے بعد 2 رکعت نماز کہاں پڑھنا ہے؟ کہاں پڑھنا ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کیا بولتا ہے؟ فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مصلی بناؤ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس۔ تو شرک کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کا شرک کرنے کے لیے بولے گا، ہمیں آفر کرے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی، کہ وہاں بھی قدم ہے، بی بی ہاجرہ کے قدم بھی روڑے صفا مروہ میں، مزدلفہ کو جاؤ وہاں بھی پتھر ہیں، حجر اسود کیا ہے؟ وہ بھی پتھر ہے، تمام پتھر ہی پتھر ہیں۔ کیا بھائی کس کے پیچھے پھر رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادا کو پسند کرتا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان ان کو بہکاتا ہے، تو 3 کنکریاں مارتے ہیں جمعرات میں، آپ دیکھیں بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، بیچ کا شیطان ہے نا، تو ادا ہے، بس اللہ کو ادا پسند آ گئی، قیامت تک یہ ادا چلتی رہے گی، نیکیاں ملتے رہیں گے آپ کو۔ انہوں نے ادا کیا، آپ کی عبادت بن گئی۔ تو دین سمجھنے کی بات ہے۔ یہ 1440 پر 5واں ہجری چل رہا ہے،
تو یہ 150 سال سے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی چال ہے. یہ جو سعودیہ جو کہتے ہیں، اس کے پہلے حجاز نام تھا، حجاز اور نجد تھا. اس نے پکڑ کر ترکیوں کو بھگا کر سعودی نام رکھ دیا. اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اسلامی نیشن کہتا ہے، اسلامی کنٹری کہتا ہے، لیکن ظلم کرتا ہے وہاں پہ. آپ دیکھے ہوں گے، آپ تو حالت خراب ہے سعودی عرب کی. اب تو کیا ہے؟ ریکریشن کلبز کھول دیا ہے، پورے تھیٹرز کھول دیا ہے. اور اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاند نہیں دیکھے مولوی صاحب، سعودی میں دکھ گئے ہم. اب بتاؤ نا بھائی، شریعت ان کے لیے بھی شریعت ہے، شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے. سعودی عرب ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. 6 مہینے جا کر آتے ہی ٹوپی چھوڑ دیتا. حالانکہ تمام نبیوں کی سنت ہے ٹوپی، داڑھی، تمام نبیوں کی سنت ہے. نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے، ذبح کرنا یعنی قربانی دینا نبیوں کی سنت ہے. یہ یاد رکھ لیں. امامہ باندھنا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ چھوڑ دیتا ہے ثواب. صرف انویسٹمنٹ کی جگہ دیکھتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں پوچھتا ہے کیا مولوی صاحب اسلامی شیئر مارکیٹ جائز کیا؟ کسی ذرا سے بھی جائز نہیں ہے شیئر مارکیٹ. سب پورا گیملنگ کہتے ہیں اس کو. پیسوں سے پیسہ نکالنا اسلام میں حرام قرار دیا. جب تک آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، وہ پروڈکٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ پروڈکٹ کو زنگ لگ سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے. تو اسی لیے بیچ میں کیا ہے؟ چیز ہونا چاہیے. اسی لیے تجارت حلال کر دی گئی ہے. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو خوش ہوتا ہے، سمجھو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. اتنا بڑا مجموعہ الحمدللہ، دوسرے کام چھوڑ کر آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا. میرے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں آپ. یہ ایک حدیث میں آتا ہے نسائی اور مسلم شریف میں کہ چند صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آپ کس وجہ سے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کس وجہ سے شکر ادا کر رہا ہوں؟ کس بات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیسی ہستی ہمارے بیچ عطا کیا، اس لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی میلاد ہوا. میلاد النبی تو کیا ہوا؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدا ہونا. میرے آقا اگر نہیں آتے، لولا کا محمد یا ما خلقت الافلاک، لولا کا یا لولا کا کیا مولوی صاحب؟ وما خلقت افلاک وما خلقت اردین وما خلقت جبل. کچھ پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ حبیب آپ کو پیدا نہیں کر دیتا. تو یہ اس بات کو سمجھ جائیں. حضور نے فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام کائنات میری نور سے پیدا کی گئی. تو جو بھی احسان فراموش ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کر کے احسان فراموش کرتا ہے. فراموش بنے، احسان مند بنے، احسان فراموش نہ بنے. میرے آقا کے نور سے تو پیدا ہوا ہے، میرے آقا اس امت میں پیدا ہوا ہے، اور میرے آقا کے زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کو لے کر تو حافظ بنا، تو عالم بنا، تو قاضی بنا، تو حاجی بنا، سب کچھ بن گیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور زندہ ہیں کیا؟ ارے ٹرانسفارمر آف ہو گیا تو تیرے گھر کی لائٹ کیسے سلک سکتی ہے؟ تو میرے آقا حیات النبی ہم مانتے ہیں، تو وہ زندہ ہیں، تو ہمارا ایمان بھی زندہ ہے. بات ہمیشہ یاد رکھیں. لوگوں کو بلائے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ روکھے سوکھے ایمان کو مانتے ہیں. اسلام کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روکھا سوکھا ہے؟ محبت کا نام ہے اسلام، محبت کا نام ہے دین. شریعت کیا ہے؟ میرے آقا کی آپ دیکھیے، صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی صفت ہے. لیکن کس نے رکھا؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک رکھا. تو آپ کی اداؤں کو ہم نے اپنایا، تو کیا ہوا؟ روزدار بن گئے، اللہ کے نزدیک رحمت والا بن گئے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس روزدار پر. اس کی منہ خوشبو پسند آتی ہے. روزدار کے منہ میں کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں کھائے تو گرمی سے بدبو آتی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، کیونکہ آقا کی عبادت، آقا کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے یہ. اور پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں. نماز کس نے سکھایا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسٹیبلش پریئرز. اللہ تعالیٰ بول دیا بھائی. اللہ تعالیٰ تو بولے کہ نماز پڑھ لو. کس کو دیکھو بولا؟ اسوۃ الحسنہ، میرے حبیب کو دیکھ لو. جو کرے گا وہی شریعت ہے، جو کرے گا وہی دین ہے میرے لیے. ایک صحابی آتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے، کہتے یا رسول اللہ، یا محمد کہتے ہیں پہلے، اس کے بعد محبت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ محمد میں اسلام لا سکتا ہوں لیکن 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا. حدیث میں آتا ہے. حضور کہتے ہیں کہ پہلے اسلام لا لے، میرے سے محبت ہو جائے گی تو اس کے بعد جو میں کروں گا تو وہ کرنے لگے. حضور نے مان لیا.
اسلام لا لیے. حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر انہیں دو وقت کی نماز پڑھاؤں. صحابی بن گئے. اب پھر یہ بولتے ہیں کہ صحابی یہ کام نہیں کرے وہ کام نہیں کرے. صحابی کوئی عمل نہیں کیے, آتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, صحابی بن جاتے ہیں, تمام اولیاء سے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا سا صحابی کا گھوڑا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں میں جو دھول لگی ہے اس کا بھی میں درجہ نہیں رکھتا, اس کا بھی میں پاس نہیں آ سکتا, اتنا بڑا درجہ ہے صحابی کا. یہ سب یاد رکھیں مسئلے ان کو پکڑنے کے لیے. آج بدعقیدگی پھیل رہی ہے. فارسٹ فائر معلوم ہے آپ کو؟ فارسٹ فائر جو پھیلتا ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, عذاب اللہ کا, اس طرح یہ بدعقیدگی فارسٹ فائر کی طرح پھیل رہی ہے. ہر گھر میں پھیل رہی ہے. خاندان برباد ہو رہے ہیں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو نکال دیا جا رہا ہے. یہ کس کی چال ہے؟ یہود و نصارہ کی چال. یہود و نصارہ ایسے سلیبس بنائے ہیں, سائنس میں ہو یا پھر بچوں کے لیے جو بھی بناتے ہیں, انوائرمنٹل سائنس جو بھی ہے, اس میں ایسے طریقے سے بنائے ہیں کہ ان میں بڑے لوگوں کی محبت کو نکال دیا جا رہا ہے. آج دیکھیں بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. میجورٹی جو اچھے شروع سے ہی اچھے قائد ہیں اور گھر میں سکھا دیا گیا ہے, عقیدے صحیح سکھا دیا گیا ہے, تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. یہی اسی لیے بولتے ہیں کہ اخلاقیات سکھائیں, دینیات سکھائیں بچوں کو. صرف خالی پڑھائی کے پیچھے پڑتے ہیں کہ میرا بیٹے کو میں امریکہ بھیج رہا ہوں, لنڈن بھیج رہا ہوں, ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں, لیکن دین کے لیے مولوی صاحب کو کچھ نہیں دیتے. مولوی صاحب میرے بچوں کو سکھا دیں کہ مسائل کیا ہیں, عشق نبی کیا ہے بتا دیں, کچھ نہیں جانتے. ایک ایج کے بعد پریشان رہتا ہے کہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ چلا گیا, کسی کے ساتھ شادی کر لیا, تو تب یاد آتا ہے کہ دین کیا ہے. عمر ختم ہو جاتی ہے, کوئی میموری پاور نہیں رہتا ہے, اس کے بعد مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بڑی غلطی کرتے ہیں آج. تو اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے بچوں کی دین سکھائیں اور صحیح و القائد سکھائیں. عقیدے صحیح ہیں ہمارے تو ہمارا عمل کیا ہے؟ قابل قبول ہے. عقیدے صحیح نہیں ہیں تو بیکار ہے نماز پڑھنا. عشق نبی نہیں ہے تو ہمارے سجدے بیکار ہیں, یاد رکھ لیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر تمام انسانیت پر رحم کیا, کرم کیا, اپنے فضل و احسان سے ہمارے نیچے اتنا سایہ کر دیا کہ رحمت للعالمین کہہ دیا کہ میرے حبیب کو تمہارے حوالے کر دیا. اس کو جو پا لیا, اس کے جو دامن کو پکڑ لیا, وہ فلاح پا گیا. ہے کہ نہیں؟ کسی بھی ذات کو آپ دیکھ لیں. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اب دیکھیے شرک اور بدعت کی چھوٹی سی بات. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے, رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اور پھر میرے آقا بھی رؤوف اور رحیم ہے. کیا مولوی صاحب, پھر شرک ہو گیا نا بھائی. قرآن میں خود ہے رؤوف اور رحیم ہے, رحم دل ہیں میرے آقا, رحم دل. ایسا رحم دل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں, دشمن کو بھی معاف کرنے والا. آج ہمیں کوئی گاڑی سامنے لاتے ہی لڑتے ہیں, باتو پوڑو بھائی کیسا آیا تو ایسا آیا. ابزارب کرنا ہے غصے کو, ابزارب کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے ہمارے غصے کو, کوئی بھی معاملہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے, ابزارب کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے. دیکھیے اہل بیت کا چراغ کی باتیں بھی دیکھیے, ان لوگوں کے پاس اتنا صبر تھا کہ جو بھی آ کر کہے پریشان کرے اس کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. وہ آقا کو چاہنے والے, ہمارے پاس وہ صفت ہونی چاہیے. ہم کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں پر غصہ کر کے پریشان کر دیتے ہیں. کسی سے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے, نرمی سے پیش آنا ہے. تو اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے, میرے آقا بھی رؤوف الرحیم ہے. کیا مولوی صاحب شرک ہو گیا نا مولوی صاحب؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی عطا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی, میں قاسم ہوں, میں بانٹنے والا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سے لے کر. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے تو ذاتی مدد آتی ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اپنی ذات سے دیتا ہے, لیکن آقا کی مدد, آقا کے دربار سے جو ملتا ہے, ہمیں دنیا کے مخلوق کو جو ملتا ہے وہ عطائی ہوتی ہے, اللہ سے لے کر دیتے ہیں. خواجہ کے دربار سے جو ملتا ہے, بے شک خواجہ کے دربار سے ملتا ہے, غوث اعظم کے دربار سے ملتا ہے, تو ملتا کہاں سے؟ اللہ کے دربار, اللہ کی عطا سے ملتا ہے. یہ عقائد ہمارے ہیں.
ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تعریف کرتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا مولوی صاحب آپ اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیے. ہم نے کہاں کھڑا کرا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے. قرآن پڑھ کر دیکھیں کس کے لیے ذکر؟ آپ کے لیے. آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کے ذکر کے بغیر یہ دنیا رہی نہیں رہ سکتی. اذان ہوتی ہے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے صبح میں تو پلٹتے ہوئے پھر انڈونیشیا میں ختم ہوتی ہے. ہر سیکنڈ ہر لہجہ اذان ہوتی رہتی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہتا ہے صرف اذان میں. اور پھر اس کے بعد درود شریف پر آئیے. درود شریف میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو احکام دیتا، آرڈر کرتا ہے ڈو دس سب کچھ کر تو بولتا زکوٰۃ یہ کرو، وبالوالدین احسانا، وذی القربیٰ مساکین، سب پر رحم کرو، سب کو عطا کرو، خرچ کرو، خیرات کرو. لیکن ایک بات وہ خود کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک دیکھیے معلوم ہے اللہ کو کہ ایک ایسا موقع ایسا زمانہ آنے والا ہے جو میرے نبی کی بے حرمتی کریں گے، بے ادب کریں گے. ادب کرنا ہے تو اس وقت اسی لیے اس آیت میں انا لگا دیا. بے شک کوئی شک ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے فرشتے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں. اے ایمان والو، اب یہاں سمجھ جاتے ہیں ہمیں بھی ایمان والے کو. تصوف کی نظر سے دیکھو، اصطلاح تصوف میں دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ عشق نبی رکھنے والے کو پکارتا ہے، سب کو نہیں پکارتا. سب کو پکارے تو سب اس میں شامل کہاں ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ایمان والو تم بھی اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو بھیجنے کے طریقے سے. اب قاضی صاحب آئے، میں بیٹھا ہوں، کیا کروں گا؟ اٹھ کر سلام کروں گا. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. بیٹھ کر السلام علیکم مولوی صاحب خیریت کیا بھائی. اسی لیے ہم آقا کو کھڑ کر سلام کرتے ہیں. یاد رکھیں کیا مولوی صاحب خالی وہ ایک ہی خالی جمعہ میں کھڑے کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ تعالیٰ تو تمام انبیاء پر سلام بھیجتا ہے کہ نہیں؟ ہم آقا پر سلام بھیجتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی. کہاں ہوتا بھائی، کہاں سنتے ہیں بھائی؟ حدیث پڑھ کر دیکھیں. آقا سنتے ہیں. جب عقیدہ صحیح ہے تو تمام چیزیں آپ کو آسان لگ جائے گی، آپ تمام چیزوں کو اپنا لیں گے. عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی چیز دل پر نہیں بیٹھے. دل کیا ہوگا؟ ایک دم بلاک ہو جائے گا، بلاکیڈ ہو جاتا ہے. ہو گیا تو پریشانی ہوتی، کیا چیز بھی دل پر نہیں چڑھتی. عشق نبی نہیں ہے تو نمازیں بیکار ہیں آپ کی. عشق نبی کیونکہ آقا کی ادائیں کر رہا ہے. اللہ اکبر کس نے سکھایا؟ کیا اللہ نے آ کر سکھایا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وہ خود اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ کیوں سکھائے گا؟ اسی لیے کہا کہ میرے آقا کو دیکھ لو. میرے آقا کی جو ادائیں ہیں وہی تمہارے لیے عبادت ہے، وہی تمہارے لیے شریعت ہے. تو اللہ اکبر کس طرح کھڑا، آسانی کر کے بتا دیا کہ اس طرح بھی پڑھو. کسی کو ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ کہاں باندھے گا؟ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر آقا ہاتھ ہی باندھ کر پڑھ لیتے تو کسی کو ہاتھ نہیں رہتے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیونکہ آقا پھر انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ کے بتا دیا، 4 طریقوں سے بتا دیا. یہ اماموں نے ان 4 طریقوں کو لے کر آسانی کر دیا اور کہتے ہیں ہم امام کو نہیں مانتے. ارے نہ ان کو مانتے نہ امام کو مانتے تو کس کو مانتے ہیں؟ شیطان بھی. یاد رکھیں شیطان کیا کیا؟ گھمنڈی کیا، گھمنڈ کیا اپنے اعمال پر، اپنے عمل پر اس نے پراؤڈ کیا، تکبر کیا. اس نے اس طرح سے عبادتیں کرنے لگا. آسمان پر ہر جگہ سجدے کیا اس نے. صرف خالی ایک آسمان پر ایک سجدہ نہیں، آسمان کے ہر کونے میں سجدہ کیا اس نے. اتنے ٹائٹلز ملے اسے، ٹائٹلز ملے. آپ دیکھیے آئیے میلاد النبی کے بارے میں کچھ آپ کو ٹاپک بھی مل جائے گا. اور اس کے بعد مل گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام میں ڈال دیا کہ اٹھا دیں گے یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جنت، یہ دوزخ ہے، سب دکھنے لگے آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ جاؤ آدم میری بڑائی کرو، نہیں کہا. سیلیبریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے
کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو کھڑا کے کھڑ جاؤ، تمام فرشتوں کو حکم دیا. یہ ایک دو فرشتے نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہوا، دنیا بنایا، تب سے تمام فرشتے آئے اور سب کو ملا کر کہا کہ سجدہ کرو میرے آدم کے سامنے. کیا شرک کرایا اللہ؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں ہم؟ اس کے سامنے کیا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ خود ہے وہاں موجود، میرے سامنے سجدہ نہیں کرا، کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جبرائیل امین نے سجدہ کیا، میکائیل نے کیا، اسرافیل نے کیا، اسرائیل جو ملک الموت ہیں انہوں نے بھی سجدہ کیا، سوائے اس کے، اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل تھا. نام دیکھیے عزازیل تھا، لیکن ملعون ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو چانس دیا، کہا کہ اس دہلیز کے نیچے جھک کے بھی چلے جا، میں تجھے اپنا لیتا ہوں، لیکن نہیں مانا. کہا کہ انا خیر منہ، اس سے بہتر ہوں میں. کیوں؟ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا، اسے آگ سے محبت تھی تو کیا ہوگا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگ میں ہی جلے گا. جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ رہے گا. ہمیں آقا سے محبت ہے کہ اس دنیا میں وصال ہونے کے بعد ہزاروں صحابہ آتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے نا، نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں. نماز پڑھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کی مغفرت کرتے ہیں، استغفر اللہ. جو بے ادب ہیں وہی کہتے ہیں، ویسا نہیں ہے. جا کر بزرگان دین کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں جنازے کی تو ہماری مغفرت ہو جاتی ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے. اسی لیے کیا کرتے ہیں بزرگان دین کے دنیا سے جانے کے وقت جنازے کی نماز ضرور پڑھیں آپ اللہ والوں کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل سے ہماری مغفرت کر دیتا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. یہ بات رکھیں. یہ کب آئے گا؟ ہمارا عقیدہ صحیح رہے گا، محبت رہے گی بڑوں کے ساتھ. اور ان کے پاس اور ایک پرابلم ہے، استاد ہے، استاد پڑھاتا ہے، جب یہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کو MBA پڑھا، یہ بھی یعنی دین کے معاملے میں، اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بھی استاد، میں بھی استاد، یہ بھی استاد بن جاتا ہے، اس کی عزت ہی نہیں کرتا. میں پڑھ لیا بھائی، میں بھی، مجھے بھی علم آ گیا، اس کو جو علم تھا مجھے بھی آ گیا، ایسا سمجھتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ بن کر اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں. یہی پرابلم ان لوگوں کا. اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ بادب با نصیب ہے، جو ادب کرے گا وہ نصیب والا ہے، بے ادب کیا ہے؟ بد نصیب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیبی سے بچائے، ہمیں ادب کرنے والا بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق و محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسی محفلوں میں شامل ضرور ہوئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس محفل کی برکت سے قبول فرمائے گا. وآخر الدعوانا